الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کرم تیرے ہیں. محترم حضرات، آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسلام کا نظام طہارت و پاکیزگی اور وبائی مرض سے متعلق ہماری احتیاطیں. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بڑا پاکیزہ اور بڑا مقدس دین ہے. یہ دین کتنا پاکیزہ ہے اور صفائی پاکیزگی طہارت اس کی کتنی تعلیم دیتا ہے. اس کا اندازہ لگائیے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اس کو غسل دو، اس کو نہلاؤ، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو بھی مسلمان غسل کر کے جاتا ہے. یہ ایسا دین ہے جس نے طہارت، پاکیزگی، صفائی کا اتنا حکم دیا ہے
اتنی تاکید کی ہے کہ کسی بھی دین کے اندر صفائی کا ایسا معیار آپ کو نظر نہیں آئے گا جو آپ کو اہل اسلام میں نظر آتا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی دو قسم کی ہے، جسم کی صفائی طہارت پاکیزگی، اور روح کی صفائی طہارت اور پاکیزگی۔ جسمانی طور پر اپنے آپ کو صاف کرنا، پاک کرنا، اور روحانی طور پر اپنے آپ کو پاک کرنا، گناہوں سے بچانا، دونوں کا اسلام نے بڑی کثرت کے ساتھ تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر جو مدینہ کے قریب بستی تھی قبا، جہاں مسجد قبا آج بھی قائم ہے، اس محلے میں جو لوگ رہتے تھے ان کی تعریف کی ہے 11ویں پارے میں سورۃ یونس کے اندر۔ رب العالمین نے ان کی تعریف کی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو صفائی کا بڑا خیال کرتے ہیں، پاکیزگی کا بڑا خیال کرتے ہیں، ان کی تعریف کی ہے اور فرمایا واللہ یحب المطہرین، فرمایا فیہ رجال، یہاں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاک صاف رہیں، طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ ہم رہیں۔ یہاں لوگ یہ چاہتے ہیں، قبا کی بستی والے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اگر وہ صفائی پسند ہیں تو لوگوں سن لو، ہم ایسے لوگوں کو جو صفائی کا خیال کرتے ہیں، طہارت اور پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں، ہم انہیں بڑا پسند کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت کا مستحق بننے کا نسخہ قرآن نے ہمیں یہ دیا ہے کہ ہم پاک صاف رہیں، صفائی کا خیال رکھیں، جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، گھر کی صفائی، ارد گرد کی صفائی، محلے کی صفائی، یہ خیال رکھنا اس کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے، تاکید کی ہے۔ اور جو آدمی صفائی کا خیال رکھے وہ اللہ کا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے مخاطب کیا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر بیٹھنے والے، قم اٹھیے، فانذر لوگوں کے پاس جائیے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اپنے کپڑوں کو خوب پاک صاف رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی عیب سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ وہاں عیب کا کیا کام؟ اصل میں ہمیں بتانا مقصود ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہر قسم کی گندگی سے دور رہو، ہر قسم کی گندگی سے دور رہو، ہر قسم کے عیب سے دور رہو، ہر قسم کے گناہ سے دور رہو۔ اصل میں ہمیں بتانا مقصود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وراء الورا ہے۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی کپڑا، کوئی چادر، کوئی کپڑا لوگوں آج دنیا میں لوگوں نے محفوظ کی ہوئی ہے، محفوظ ہے، اگر اس پر بظاہر کوئی مٹی بھی لگی ہو نا، بظاہر مٹی لگی ہو تو اس کو میلا نہیں کہنا چاہیے، شان نبوت کے یہ بھی خلاف ہے۔ اس حد تک ادب کا پہلو، تعظیم کا پہلو اس حد تک ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ حضور کا کپڑا اگر مٹی بھی اس پہ نظر آ رہی ہے آپ کو، تو یہ نہیں کہنا کہ میلا کپڑا ہے، یہ نہیں کہنا۔ تو ہمارے بزرگ تھے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کپڑے کو مٹی لگی ہو، واقعہ نظر آ رہی ہو، تو ہم میلا نہیں کہہ سکتے، تو پھر اس کو کیسے بیان کریں گے، کیا کہیں گے؟
بھی مٹی لگی ہے تو کیسے کہیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ایسے کہیں گے، اس کو میلا تو یقیناً نہیں کہیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی۔ یہ محبت کا جملہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ نے تمام اہل اسلام سے یہ فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ یہ جسمانی صفائی کی بات کی اور فرمایا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، ہر قسم کی گندگی عیب اعتراض والی بات سے دور رہیے۔ جہاں لوگ آپ کے کردار پہ انگلی اٹھائیں ایسی جگہ سے دور رہیے، کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیجیے، ایسی زندگی بسر کیجیے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مردوں سے یہ حکم دیا کہ جب تک تمہاری بیویاں پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں پھر تم ان کے پاس جاؤ۔ یہ بھی ایک صفائی اور پاکیزگی کا وہ تصور ہے جو صرف اسلام نے دیا ہے، کسی اور مذہب میں آپ کو یہ تعلیمات نہیں ملے گی۔ اتنی پاکیزگی کا، صفائی کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، طہارت ایمان کا حصہ تھا۔ ایمان کا حصے سے مراد یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے وہ صفائی کا خیال رکھے گا، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے یقیناً آپ اسے صفائی کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ تو جتنا تصور، جتنا زور اسلام نے صفائی میں دیا ہے، دنیا کے کسی تحریر کے اندر، کسی مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، 24 گھنٹے میں طہارت خمسہ، 5 طہارتیں ہر ایک پر اسلام نے لازم کر دی۔ دن میں 5 مرتبہ ان اعضاء کو آپ دھونا آپ پر لازم ہے جو اوپن رہتے ہیں، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں۔ وضو میں آپ یہ اعضاء دھوتے ہیں۔ وضو دنیا کا بہترین سینیٹائزر ہے۔ آج ہم سینیٹائزر کی بڑی بات کرتے ہیں، دنیا کا بہترین سینیٹائزر وضو ہے۔ دوسرا سینیٹائزر صرف جراثیم مارتا ہے نا، وضو ایسا سینیٹائزر ہے کہ یہ جراثیم بھی مارتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کے گناہ بھی دھو دیتا ہے، گناہ بھی دھو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اچھی طرح وضو کرے، 3 بار اپنے اعضاء کو دھوئے، مسواک کرے، اور پھر جب وہ وضو کر کے شہادت کی گواہی دیتا ہوا جب نماز کے لیے چلتا ہے، ابھی نماز شروع نہیں کرتا، اللہ اس کے گناہ صغیرہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ جو نماز کا ثواب ہے وہ ایکسٹرا ہوگا، ایکسٹرا ثواب۔ وضو کامل طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے صفائی کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں مسواک کرنے کا حکم دیا ہے، بار بار مسواک کیا جائے، اور کتنی تاکید کی ہے، اس کی فضیلت کیا بیان کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نماز جس میں آپ وضو کرتے ہیں بغیر مسواک کے، جماعت سے پڑھیں 27 درجے ثواب، اکیلے پڑھیں 1 نماز کا ثواب۔ وہی نماز اگر آپ وضو کے اندر مسواک کر کے آپ نماز پڑھیں، وضو میں مسواک کریں، پھر جماعت سے نماز پڑھیں، تو 27 درجے سے یہ ثواب جمپ لے کر 70 درجے تک جا پہنچتا ہے۔ کہاں 27 درجے اور کہاں 70 درجے؟ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں مسواک کو اپنے ہر امتی کے لیے فرض اور لازم قرار دوں کہ ہر وضو کے اندر مسواک کر کے آؤ،
مگر اس لیے حکم نہیں دے رہا کہ کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ حضور علیہ السلام کو ہمارا کتنا خیال ہے، میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، اس لیے لازم نہیں کر رہا، صرف اس کی فضیلت بتا رہا ہوں، ثواب بتا رہا ہوں، کہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ ایک دن میں کثرت کے ساتھ مسواک کرتے تھے، نیند سے بیدار ہوتے تو وضو کرنے سے بھی پہلے آپ مسواک کرتے تھے، پھر وضو میں مسواک، پھر سونے سے پہلے، آرام فرمانے سے پہلے مسواک، پھر بار بار دن کے اندر مسواک۔ اسلام اتنی طہارت کا، پاکیزگی کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بات فرمایا کہ وہ نماز جس میں وضو نہ ہو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ وضو لازمی ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اسلام اتنی تاکید کرتا ہے، اتنا زور دیتا ہے کہ ہم اپنی جسم کی صفائی رکھیں، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، اور ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہیں۔ سب سے بہترین نسخہ زندگی گزارنے کا ایک اصول بنا لیں۔ اگر کوئی انسان کی کوشش کر لے تو 24 گھنٹے فرشتے اس کے خامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ بڑا قیمتی نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ 24 گھنٹے آپ نے وضو میں رہنا ہے۔ جب وضو ٹوٹے فوراً جائیں، وضو کر لیں، فریش ہو جائیں، تر و تازہ ہو جائیں، پھر وضو۔ بے شک آپ نے نماز نہیں بھی اس نے پڑھنی، رات کا وقت ہے، آپ وضو کر کے سوئیں۔ آپ یقین جانیے یہ بات علماء نے اپنا تجربے میں لکھی ہے کہ جو آدمی احتیاط روزانہ اہتمام کر کے وضو کر کے سوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنے محبوبوں کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ کہ بندہ وضو کر کے سویا ہے، بندہ پہلے سے تیار ہے، پاک ہو گیا ہے، وضو کر کے سو رہا ہے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ دل کے احوال کو جاننے والا ہے، وہ پھر اس کو کبھی مدینہ لے جائے گا، کبھی مکہ لے جائے گا، کبھی کوئی زیارت اللہ کرائے گا خواب کے اندر۔ لیکن جب ہم سوئیں گے، اگر ڈرامہ دیکھتے ہوئے بغیر وضو کے فلم دیکھتے ہوئے سو جائیں گے تو پھر ہمیں بندر اور خنزیر نظر آئیں گے، پھر ہمیں یہ مقدس چیزیں نظر نہیں آ سکتی۔ آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اسلام کی اس تصور کو، طہارت اور پاکیزگی کو آج اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اہمیت حاصل ہے۔ سائنسدان آج کہہ رہے ہیں، WHO آج کہہ رہی ہے نا، بار بار ہاتھ دھوئیں، بار بار ہاتھ دھوئیں۔ مسلمان صدیوں سے اس پہ عمل کرتا چلا آ رہا ہے، صدیوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں۔ نماز پڑھنا ہے ہاتھ دھونے ہیں، اسلام کہتا ہے کھانا کھانا ہے 3 دفعہ ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئیں۔ سائنس آج بھٹکتی کر رہی ہے، آج بتا رہی ہے، پیغمبر اسلام آج سے 1400 سال پہلے یہ ساری چیزیں بتا کے گئے دنیا کو کہ دنیا والوں یہ ہے ہماری تعلیمات۔ آج اسلام کی حقانیت کھل کر سامنے آ گئی کہ جی اسلام نے جو حکم دیا ہے، یہ وہ انگریز ہے امریکہ میں، ڈاکٹر ہے، اس نے یہ بات کی ہے، اس نے کہا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو اصول سکھایا ہے، دنیا کو اس پر آنا ہوگا۔ یہ چمگادڑیں کھا کر، چوہے اور بلیاں کھا کر یہ جو وائرس پیدا ہے، اس نے کہا کہ دنیا کو اس خوراک پہ آنا ہوگا جس خوراک کا تصور پیغمبر عرب نے دیا ہے، اس تصور پہ آنا ہوگا۔ جن چیزوں کو انہوں نے حلال قرار دیا ہے، وہ چیز اگر انسانیت کھائے گی اس کی بقا ہے، ورنہ اس طرح کے وائرس، اس طرح کی بیماریاں پھوٹتی رہیں گی، آتی رہیں گی اور دنیا برباد ہوتی رہے گی۔ ساری سائنسیں، ساری ٹیکنالوجی بھٹکتی پھر رہی ہے۔ جب یہ اپنے عروج پر پہنچے گی تو حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام کی حضور سجدہ ریز ہو جائے گی۔ ابھی سائنس کی باتیں جو آپ سن رہے ہیں،
یہ احتیاط کریں، یہ کریں، منہ کو ڈھانپ کے رکھیں، یہ ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ نے بعد میں پہلے سے بتا دی۔ یہ جو آئسولیشن کا تصور ہے کہ اگر مریض ہو گئے ان کو الگ ایک وارڈ میں جمع کرتے ہیں، آئسولیٹ کرتے ہیں، یہ آج آپ سن رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب شام کے علاقے میں طاعون پھیلا تھا تو حضور نے فرمایا تھا جو شام کے علاقے میں رہتے ہیں وہ باہر نہ آئیں، اور جو باہر والے ہیں وہ شام نہ جائیں۔ آئسولیشن کا تصور حضور نے 1400 سال پہلے دے دیا۔ 1400 سال پہلے جب کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ آئسولیشن ہوتا کیا ہے، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صفائی کا اہتمام کر کے اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے ماسک لگائیں، جسم کی صفائی، گھر کی صفائی، اور جتنے بھی احتیاطیں ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور یہ سوچ کر کریں کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ 4 اپریل کو پاکستان کے اندر جو مریضوں کی تعداد تھی وہ 2700 تھی، 2700 تعداد تھی۔ ایک مہینے بعد 4 مئی 2020 کو یہ تعداد 20,000 تک جا پہنچی۔ ایک مہینے بعد 4 جون 2020 کو یہ تعداد 85,000 تک جا پہنچی۔ آپ سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں، جہاں بھی گیدرنگ میں جائیں ماسک لگائیں، فاصلہ رکھیں، اپنے جسم کی صفائی رکھیں، گھر میں صفائی کا اہتمام کریں، ارد گرد جتنے بھی آپ احتیاطیں کر سکتے ہیں احتیاط کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے اس نظام پر، صفائی اور طہارت والے نظام پر بخوبی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا